آج نعمان علی نے ایسا پانسا پلٹا ہے کہ چاچا میں کہتا ہوں کمال ہو گیا ہے۔ ساجد اور نعمان علی کی بات کی جائے تو انہوں نے جو کہ 20 وکٹیں حاصل کر کے 52 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے، سلیکٹرز کے منہ پر زوردار تماچا مارا ہے اور بتایا ہے کہ 22-38 سال عمر جو ہے نا وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ نعمان علی نے سنچری سکور کرنے والے پلیئرز کو بھی 0 پر آؤٹ کیا۔ پاکستان کو ہمیشہ تب ہی ہمارے پلیئرز کیوں یاد آتے ہیں کہ جب ان کی عمر جو ہے وہ بیمہ پلیسی کرانے کے قابل ہو جاتی ہے۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے پاکستان کو 44 ماہ بعد بلاخر اپنے ہی ہوم گراؤنڈ میں کامیابی نصیب ہوگی۔ پاکستان تقریباً 4 سال بعد جو پہلا ٹیسٹ میچ ہے وہ ملتان میں انگلینڈ کے خلاف جیتا ہے اور وہ بھی 152 رن سے پاکستان نے انگلینڈ کو شکست دی ہے، جس میں پاکستان کے 2 سپنرز نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا، جس میں ساجد اور نعمان علی کی بات کی جائے تو انہوں نے جو کہ 20 وکٹیں حاصل کر کے 52 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے اور آخری دفعہ پاکستان ساؤتھ افریقہ کے خلاف 2021 میں جو کہ ٹیسٹ میچ جیتا تھا، جس کے بعد پاکستان مسلسل 11 ٹیسٹ میچ ہارا۔ اور شان مسعود کی اگر بات کی جائے تو شان مسعود کی کپتانی میں 6 مسلسل ٹیسٹ میچ ہارنے کے بعد پاکستان اپنے ہوم گراؤنڈ پر آج ایک ٹیسٹ میچ جیت چکا ہے۔ اسی طرح اگر پاکستان کی بات کی جائے تو 1959 سے لے کر 1962 تک پاکستان مسلسل 60 ٹیسٹ میچ تب بھی ہارا تھا، لیکن اس وقت بھی ہمارے بزرگ اس ٹیم میں شامل ہوں گے پاکستان کرکٹ ٹیم میں، لیکن آج پھر ایک بزرگ نے اس طرح کی شاندار کارکردگی دکھائی ہے اور سلیکٹرز کے منہ پر زوردار تماچا مارا ہے اور بتایا ہے کہ 22-38 سال عمر جو ہے نا وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر اور باقاعدہ طور پر نعمان علی نے یہ کہا بھی ہے جب ان کی 34 سال کی عمر میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں سلیکشن ہوئی، ڈیبیو ہوا، تو انہیں کہا کہ بھائی آپ کی عمر میں اب کیا رکھا ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی اگر بندہ کچھ کرنے والا ہو تو کر سکتا ہے۔ جب ساؤتھ افریقہ کے خلاف ان کو کھلایا گیا تو اس وقت بھی اس نے اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا۔ ابھی نعمان علی نے تقریباً 16 میچوں میں جو کہ 52 وکٹیں حاصل کر لی ہیں، لیکن یہ ہمارے سلیکٹرز کی، ہمارے کوچز کی، ہمارے پی سی بی کی نظروں سے اوجھل رہا، ہمارے کپتان کی نظروں سے اوجھل رہا، کیونکہ شاید اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، اس کے پاس بڑی سفارش نہیں تھی، لیکن نعمان علی جو ہے وہ پاکستان ٹیم میں آخرکار پہنچ ہی گیا۔ اور جہاں تک اظہر کی بات کی جائے تو گزشتہ دنوں انہوں نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمارے پاس کوئی ایسا سپنر نہیں ہے کہ جس کو ہم یوٹیلائز کر سکیں، کھلا سکیں، لیکن یہ نعمان علی اور راجد خان نے بتا دیا ہے کہ پاکستان میں ٹیسٹ میچ کے لیے سپنرز ہیں اور باقی دیگر میچوں کے لیے بھی سپنرز ہیں، جو کہ اس سے پہلے انہوں نے اپنی بیوقوفی دکھائی کہ جب بنگلہ دیش سے ہارے تب انہوں نے سارے ہی بولر کھلا کر اس ٹیم سے ہار کے جس کا انہوں نے ایک تاریخ میں ایک بڑا ریکارڈ قائم کر دیا۔ لیکن ناظرین کرام، اب خوشی کی بات یہ کہ ملتان میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کو 152 رن سے شکست دی۔ 297 کے تعاقب میں جو ہدف میں جو انگلینڈ کرکٹ ٹیم ہے وہ صرف 144 رنز بنا سکی، جس میں نعمان علی نے سنچری سکور کرنے والے پلیئرز کو بھی 0 پر آؤٹ کیا۔ اور اگر ساجد خان کی بات کی جائے تو انہوں نے بھی عمدہ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور پاکستان میں 52 سال بعد ایک ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ ریکارڈ ٹوٹے، پاکستان میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے بھی مبارکباد دی، محسن نقوی صاحب نے بھی مبارکباد دی اور شان مسعود نے بھی شاید کوئی شکرانے کے نفل پڑے ہوں گے کہ شکر ہے خدا را، میرے نام پہ جو شکست کا دھبا میرے اوپر لگا ہوا تھا وہ بھی کوئی مٹا اور مایوسی کے جو دن ہیں وہ ختم ہوئے۔ اور شان مسعود اب سمجھے گا کہ شاید انشاءاللہ جو اب نا یہ سسٹم اب کھل چکا ہے جیت والا اور اب آگے چلتا ہی جائے گا۔ خیر، انگلینڈ کے ساتھ تو ہماری 1-1 سے جو سیریز ہے وہ برابر ہو چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ تیسرا میچ جیت کر شان مسعود اس جو کہ فتح کو برقرار رکھیں گے یا پھر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر یہ کہیں گے کہ اس میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن ناظرین کرام، آج میں بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کو ہمیشہ تب ہی ہمارے پلیئرز کیوں یاد آتے ہیں کہ جب ان کی عمر جو ہے وہ بیمہ پلیسی کرانے کے قابل ہو جاتی ہے، جب ان کی عمر جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر میچ دیکھنے کے قابل ہو جاتی، جب ان کی عمر جو ہے وہ بچوں میں
کو پارک میں گراؤنڈ میں لے کر جو کہ آنے کے قابل ہوتی ہے، اس وقت ہماری سلیکشن کمیٹی کو، ہمارے کپتانوں کو، ہمارے پی سی بی کو خیال آتا ہے کہ اب ہم اس پلیئر کو کیوں نہ ایک دفعہ آزمائی لیں۔ اب نعمان علی کی بات کرو، اس نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف اچھی پرفارمنس کی تھی، لیکن اس بھائی کا قصور صرف یہ تھا کہ اس بھائی کے پاس سندھ کے علاقے سے اس کا تعلق تھا، پیسہ نہیں تھا۔ اس کا ماموں رضوان جو ہے وہ بھی کرکٹ کھیلتا تھا، اس نے بھی صرف ایک میچ کھیلا تھا، لیکن یہ شخص حالانکہ اس کے سامنے بہت بڑی مثال تھی اس کا ماموں رضوان، اور اس کو ایک میچ پاکستان کی جانب سے کھلایا گیا تھا، لیکن وہ ہمت نہیں ہارا اور اس نے جو کہ پی ایس ایل 2019 میں بھی اپنی پرفارمنس کی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سلیکٹرز کی نظروں سے اوجھل رہا، وہ لگا رہا، اور آج پاکستان کو مسلسل جو کہ شکستوں کے بعد 44 ماہ بعد 1959 میں بھی 1959 سے لے کر 62 تک پاکستان کو 7 مسلسل شکستوں کا سامنا کرنا پڑا، پھر مسلسل شکستوں کا سامنا کرنا پڑا، اور آج نعمان علی نے ایسا پانسا پلٹا ہے کہ چاچا میں کہتا ہوں کمال ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے لیفٹ آرم میں ہمارے پاس ایک چاچا تھا ذوالفقار علی بابر، لیکن ہم نے ذوالفقار علی بابر کو بھی ریسٹ دے دیا کہ چاچا آپ کی عمر جو ہے نا وہ گھر میں ہے جو کہ میچ بیٹھ کر دیکھنے کے قابل ہے، لیکن اب نعمان علی کی بات کی جائے تو ابھی وہ 38 سال کا ہو چکا ہے، اور اس کی اب عمر جو ہے شاید کھیلنے کے تو قابل نہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنے آپ کو فٹ قرار دیتا ہے، اور اب پاکستان کی جو سلیکشن کمیٹی ہے ان کی نظروں میں تھوڑا آیا ہے، اور انہوں نے 11 وکٹیں لے کر ایک بہت بڑا ریکارڈ قائم کر دیا ہے، اور بتا دیا ہے کہ بھائی عمروں میں کچھ نہیں رکھا، بس انسان کو محنت کرنی چاہیے، اور یہ 2 سپنرز نے 20 وکٹیں حاصل کر کے بتا دیا ہے کہ بھائی پاکستان میں سپنرز ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ، میں عاقب صاحب کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں کہ عاقب صاحب خدارا آپ نے باہر بیٹھے ہوئے کوئی نہ کوئی ان کو اچھا مشورہ دیا کہ بھائی پچ کو اس طرح کرو اور سپنرز کو کھلاؤ اگر اپنی کوئی عزت آپ بچانا چاہتے ہیں، ورنہ آپ کے گھر میں یہ گھس کر ماریں گے، جیسے آپ کو بنگلہ دیش گھر میں گھس کر مار کے گیا تھا، اسی طرح اب یہ جو برطانوی کرکٹر ہیں یہ آپ کو گھر میں گھس کے ماریں گے، جس طرح انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں جو کہ ہندوستان میں جو بھی معاملات ہوئے۔ خیر جو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب اظہر محمود صاحب کی وہ بات جو ہے وہ میرے خیال میں اس کو رد کیا جاتا ہے، جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا سپنر نہیں ہے جس کو ہم یوٹیلائز کر سکیں، جس کو ہم ٹیم میں کھلا سکیں۔ ابے بھائی یہ سپنرز کیا ہیں؟ یہ کوئی پاپڑ بیچنے کے لیے یا پھر یہ سپنرز جو صرف تولیہ آپ کو دینے کے لیے باہر سے اندر آنے کے لیے؟ جناب اظہر محمود صاحب اور پی سی بی چیئرمین صاحب آپ کچھ خیال کریں، آپ کے پاس ایسے ایسے ہیرے ہیں جنہیں آپ تراش سکتے ہیں، جو 25-25 وکٹیں لے سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی نظروں سے یہ اوجھل ہیں۔ آپ نے 3 اپنے لاڈلے وہ اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، بھائی اب وہ 3 لاڈلے جا چکے ہیں، اس کے باوجود پاکستان جو ہے 6 شکستوں کے بعد جیت چکا ہے۔ بابر اعظم صاحب بھی اب باہر بیٹھے ہوئے دادیں دے رہے ہیں، واہ بھائی ویل ڈن کیا بات ہے، لیکن یہاں پر بھی میں انہیں تھوڑا سا اپریشیٹ کروں گا کہ چلو انہوں نے باقی کرکٹر کی طرح وہاں پر بیٹھے ہوئے کوئی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، لیکن وہ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ تو خیر اب بات یہ ہے کہ تیسرے ٹیسٹ میچ میں کیا نعمان علی اور ساجد خان اسی طرح اپنے پرفارمنس کا مظاہرہ کر پائیں گے یا نہیں، اور کیا پاکستان ٹیم جو ہے اسی طرح سپنرز کو یوٹیلائز کرے گی اور ان پچز کے مطابق جو ہے کنڈیشن کے مطابق کھیلے گی؟ ناظرین کرام، اس جو کہ میچ کے بعد جو گورے ہیں وہ بھی ایک دفعہ حیران ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے سماجی ویب سائٹ پر یہ کچھ ٹویٹس بھی کیے تھے، لکھا بھی تھا کہ جی یہ پچ تو ہے 6 دنوں والی، ٹویٹ تو وہ ڈیلیٹ ہو گیا، لیکن آج ان کو پتا چل گیا کہ بھائی ہمارے پاس ایسے ایسے چاچے ہیں کہ تم کو گھما کے رکھ دے، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس ایسا کچھ ہے نہیں، بس ہماری نا تھوڑی سی نیت میں فرق ہے، اگر آج ہماری نیت ٹھیک ہو جائے نا تو تم انگریز کیا یہاں پر کئی آئے اور کئی گئے۔ خیر اب بات یہ ہے کہ پاکستان تیسرے میچ میں بھی اپنی پرفارمنس کا مظاہرہ کرے گا، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ نعمان علی کی لائیو پر ایک آگے بھی انٹرویو ولاگ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، انالیسس لے کر آئیں گے کہ نعمان علی کی زندگی کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور یہ کس طرح پاکستان ٹیم تک پہنچا اور آج اس نے پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں وی این سپورٹس۔